آج جو ہے ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی پیاری پیاری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں میرے سامنے ماشاءاللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اسی طرح سلامت رکھے، خوش آباد رکھے، اور خاص کر پاکستان کی لڑکیوں کو، کیونکہ پاکستان کی لڑکیاں ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہیں، چاند تک تو پہنچ گئی ہیں، اور کیا کام رہ گیا کرنے کو، سمندروں میں گھس گئیں، چاند پہ پہنچ گئیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستانیوں کو، اور دنیا بھر میں جہاں پہ بھی پاکستانی موجود ہیں سرخرو کرے، اور پاکستان کو کامیابیاں عطا کرے، مزید ترقی یافتہ ملک بنائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ 14 اگست شروع ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے اب جو ہے تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ خاتون ہیں جو کہ میرے شو پر آج آئی ہیں، اور وہ ایک ٹانگ سے معذور ہیں، لیکن پھر بھی اتنی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئی ہیں۔ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے مائک چاہیے ذرا، پہلے تو ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہاں جی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بڑا شوق تھا آپ کو میرے پروگرام میں آنے کا، ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ ہیں؟ کیوں نہیں، شوق تھا؟ آپ سے ملنے کا کسی کو شوق ہے۔ کیا ہوا تھا؟ پرابلم کیا ہوئی تھی؟ یہ بچپن میں ہو گئی تھی۔ بچپن میں؟ جی۔ تو زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کمی ہے، یا سب فٹ فاٹ سب صحیح چل رہا ہے؟ الحمدللہ سب کچھ فٹ فاٹ، 3 بیٹی ہیں میری ماشاءاللہ، خوبصورت ہے، آگے بیٹھی ہیں۔ اچھا، کون سی والی؟ شروع کی 3؟ ماشاءاللہ، چلے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور حوصلہ دے، اور آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ نام کیا آپ کا؟ آسیہ۔ آسیہ کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیے۔ اور زندگی میں ایسے ہی حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، کسی بھی پریشانی یا کسی بھی کمی کی وجہ سے زندگی رک نہیں جاتی، مایوس نہیں ہو جاتے اللہ کی رحمتوں سے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ کامیاب لوگوں کے بہت زیادہ دشمن ہوتے ہیں، اور دشمنیاں جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ سامنے آپ کے ہوں، آپ کو پتہ چلے، نظر آئے کہ ہمارا یہ دشمن ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے میٹھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آہستہ آہستہ میٹھی چھری کی طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کبھی کسی حال میں خوش نہیں رہتا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ خوش رہتے ہیں، اپنے حال میں خوش رہتے ہیں، چاہے ان کے پاس دولت ہو نہیں ہو، پیسہ ہو نہیں ہو، لیکن وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کسی کی بھی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے کہ لوگ جلن اور حسد میں آتے ہیں تو مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کو ناخوش کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے پیٹھ پیچھے ان کی جو ہے کاٹ کرتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں، یا جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، یا ان کو برا ثابت کرتے ہیں لوگوں کے آگے۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے بہت شدید گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا ایک اور گناہ ہوتا ہے جو کہ جس کو کالا جادو یا جس کو آسیب سحر کہا جاتا ہے، کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر جادو کرا دیتے ہیں، اور آسیب جو ہے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، پھر جادو ٹونے شروع ہو جاتے ہیں، تعویذ گنڈے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ پلا دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، یا ان کے کاروبار میں جو ہے وہ کمی آتی ہے، یا کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ اور اصلی اگر جادو ٹونے کرنے والا کوئی شخص ہو تو اگر کسی کو مل جائے تو زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ موت کے منہ میں پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، یعنی اللہ کا شرک اور جادو۔ اور یہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہے یہ، یعنی کہ اتنے شدید گناہ ہے، لیکن ہم باز نہیں آتے۔ باز کیوں نہیں آتے؟ شاید ایک نیچر ہے انسان کی کہ انسان شارٹ کٹس پہ جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سنوارے، اپنے حالات اچھے کرے، اپنے لیے محنت کرے،
انسان جو ہے وہ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے محنت شروع کر دیتا ہے، جو کہ بہت ہی نیگیٹو ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور محنت کہ تو سب کو ہی دی ہے. محنت بھی انسان کر سکتا ہے اور عقل بھی دی ہے، لیکن وہ عقل اگر اچھے کے لیے استعمال کی جائے تو اور بات ہے، لیکن اگر برے کے لیے استعمال کی جائے تو پھر وہ تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں، دوسرے کی بھی اور اپنے کی بھی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم کسی کو دیکھتے ہیں برے حال میں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی جادو کر دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ایسا کیا ہے جو اس پہ لوگوں نے جادو کر دیا ہے؟ نہ تو یہ اتنا امیر ہے، نہ کوئی اتنا شہرت والا انسان ہے، آخر چکر کیا ہے؟ اس پہ کوئی جادو کیوں کرے گا؟ تو جی جادو کرنے والے یا جلنے والے یا حسد کرنے والے کسی کی مسکراہٹ دیکھ کے بھی حسد کرتے ہیں، کسی کی اچھی شکل دیکھ کے بھی حسد کرتے ہیں، کسی کے اچھا اخلاق دیکھ کے حسد کرتے ہیں، کسی کی اچھی اولاد دیکھ کے حسد کرتے ہیں، کسی کا اچھا شوہر دیکھ کے حسد کرتے ہیں، کسی کی اچھی بیوی دیکھ کے حسد کرتے ہیں، کسی کی اچھی آواز سن کے حسد کرتے ہیں. تو یہ حسد جو ہے وہ ضروری نہیں کہ پیسہ ہونے والے جس کے پاس پیسہ ہو اس سے کی جائے. حسد جو ہے اچھی شکل والے سے بھی کی جاتی ہے، اچھے اخلاق والے سے بھی کی جاتی ہے، جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس سے بھی کی جاتی ہے. اور یہ حسد اور جلن جو ہے وہ انسان کو اس جگہ لے کر جاتی ہے جہاں وہ اس بڑے گناہ کی شروعات کرتا ہے اور پھر کسی پر جادو یا کالا علم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ جی اصلی جادوگر یا جادو جن کو آتا ہے وہ بہت کم ہیں ضرور، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اصلی جادو جانتے ہیں اور کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اصلی جادو اتارتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں ایسے، 100 میں سے کہیں ایک آپ کو، اور وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. باقی یہ سب پیر فقیر، یہ جھوٹے عامل جو ہیں یہ تو بہت آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. ان سے آپ جھوٹ بولیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچے ہیں یا نہیں. آپ کوئی ایسا مسئلہ لے کر جائیں کہ جو جھوٹ، اگر آپ کے 4 بچے ہیں آپ جا کے بولیں جی مجھے اولاد نہیں ہے تو وہ اس کے لیے بھی تعویذ دے دیں گے آپ کو. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے 4 بچے ہیں، ان کو اپنے آنے والے کل کا نہیں پتا ہوگا کہ میں کس وقت باتھ روم جاؤں گا، 2 منٹ بعد، 4 منٹ بعد، 5 منٹ بعد، تو وہ دوسرے کا کیا بتائیں گے. تو انسان تو ایسے ہی ہے بھائی. تو آج جو ہے ہمارا جو شو ہے وہ خصوصی طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہماری ٹیم میں ہیرا ہے، ان کو کافی ان چیزوں کے بارے میں جو ہے نا معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے. تو یہ انہوں نے ساری چیزیں لگائی ہیں یہاں پر. انسانی ہڈیاں ہیں یا یہ تمام چیزیں، ان کو دیکھ کر ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے اور بس وہی سوچ آتی ہے. کہیں نیمبو پڑا ہوا دیکھ لو تو کہتے ہیں ارے بھائی اس پہ سے نہیں پھلانگنا، یہ تو کسی نے پڑھ کے پھینکا ہوگا. یہ تمام چیزیں ہیں ہماری زندگی میں ہیں اور اس کی حقیقت ہے. اور یہ جو ہڈیاں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں یہ ساری اصلی انسانی ہڈیاں ہیں. یہ جو ہے یہ نقلی نہیں ہے، یہ انسانی ہڈیاں ہیں. یہ کون لایا ہے؟ یہ اچھا ہے، اچھا احمد لایا. تو جی آج کا پروگرام اسی پر ہے. تو پہلا گیسٹ ہم بلاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. آپ کی بہت ساری تالیوں میں مبشر عالم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے. بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی آپ سے. جی جی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو جی میں ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ کیوں لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگوں پہ جادو ٹونے کر کے پھر ان پہ. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، جادو اور آسیب میں کیا فرق ہے؟ کیا جادو کے ذریعے آسیب بھی بھیجا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، کسی پہ جنات بھیجے جا سکتے ہیں، یا کہ وہ خود بخود آتے ہیں یا خود بخود پیچھے لگتے ہیں کسی کے، یا جادو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یہ کام؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبریہ جو آج کا آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، جادو. تو جس طرح دنیا میں دیگر علوم موجود ہیں اس طرح قدیمی علوم میں ایک علم ہے جادو، اور اس کی مختلف برانچیز ہیں، سحر ہے اور دیگر اس کی شاخیں بنتی ہیں. جی ہاں، سفلی وغیرہ ہے، بلیک میجک ہے، کالا جادو ہے، اور دیگر اس کے اندر اقسام ہیں. تو قوم اجنات جو ہے نا، جن کو آپ آسیب کہتے ہو، قوم اجنات میں جو علوی ہیں یعنی کہ جو قرآن پاک کے تابع ہیں، مسلمان جنات ہیں یا موکلات ہیں، تو وہ تو طہارت، پاکی، صافی، خوشبو، ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. جس طرح عام انسان جو مسلمان ہیں وہ طہارت سے رہتے ہیں، اسی طریقے سے اجنات بھی. اور جو کفار جنات ہیں ان میں بھی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو غلط چیزیں استعمال کرتا ہے، نجاستیں استعمال چیزیں ہوتی ہیں، نجس ہوتے ہیں، وہ ناپاک رہتے ہیں،
اور مختلف غذائیں وہ لوگ جو کفار جن آتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو غلط چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے ارشاد مبارکہ کیا ہے. آپ نے جسمانی علاج اور روحانی علاج دونوں ہی تجویز فرما دی ہیں. جب آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کا اٹیک کیا گیا تو کون سی سورہ مبارکہ قرآن پاک میں آئی؟ سورہ فلق، سورہ ناس، اور وہ آپ نے پڑھی تو جادو کی کاٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوا. اور آپ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب بیمار ہو جاؤ تو دوا اور دعا کرو، دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو آسے وہ نجس ناپاک موکلات سے کام لیتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں، مختلف ان کے علوم کے مختلف جاپ، مختلف منتر تنتر پڑھ کر ان موکلات کو حاضر کرتے ہیں جو نجیس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں اور غیر مسلم ہوتے ہیں. اور ان کو ایک بریک لے لیں، جی اس کے بعد ایک چھوٹی سی بریک، پھر واپس آتے ہیں.